رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل حسب ونسب ينقطع الى یوم القیامہ الا حسب ونسبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک کو مومنوں کی پہلی ماں محسنائے کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ مسلمانوں کی سب سے پہلی ماں ہیں اور قبول اسلام سے پہلے بھی آپ طیب و طاہر تھیں۔ یہ کہ اس سے پہلے جو دین تھا آپ اس کے اوپر کاربند تھی، بتوں کی پوجا سے آپ کو مکمل نفرت تھی، اور آپ اس سے پہلے کا جو عبادت کا طریقہ تھا ذکر و فکر کا اس کے اندر مشغول رہتی تھی۔ آپ کی سوچ پاک تھی، کردار پاک تھا، نظر پاک تھی، کردار پاک تھا، آپ کی فکر پاک تھی۔ سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ ہیں اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب آتی ہیں تو آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے اور حضور رحمت عالم کی عمر مبارک 25 سال ہے، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی کثرت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا، ان کے آپس کے جو تعلقات رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی سوائے میرے حسب اور میرے نسب کے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو اسلام کی شان و شوکت اور تقویت کا جو ذکر کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے تنگ دست پایا، چونکہ ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کے پاس ظاہراً مال و اسباب نہیں تھے۔ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پس اس کو ہم نے غنی کر دیا۔ اب اسلام کو تقویت دی مال کے ساتھ، وہ جو مال کے ساتھ اسلام کو تقویت دی ہے، اسلام کمزور تھا مالی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، تو مومنوں کی سب سے پہلی ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایمان لائی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا، فَأَغْنَىٰ، بس غنی کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی کہ جس کے سبب سے غنی کیا؟ فَأَغْنَىٰ، وہ جو سبب ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مال ہے کہ ہم نے خدیجہ کے مال کے سبب سے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ اسلام لائیں تو آپ نے اپنی ساری دولت حضور رحمت عالم کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور رحمت عالم مکہ کے باہر دیہاتوں میں نکل گئے، چھوٹے چھوٹے دیہات ہوا کرتے تھے۔ ایک ایسی دیہات میں آپ گئے، ایک ایسے گاؤں میں گئے کہ جہاں پہ اتنی تنگ دستی تھی اور لوگوں کی مالی حالت اتنی کمزور تھی، وہ فینانشلی طور پہ اتنے پور تھے کہ بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے اور بالکل دبلے پتلے، اور ہر بندہ جو بھوک اور پیاس کی شدت میں تھا۔ حضور رحمت عالم واپس گھر تشریف لائے اپنے حجرے میں، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے بیٹھے، بڑے گہری سوچ کے اندر حضور رحمت عالم تھے۔ تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ فلاں دیہات کے اندر وہاں کے لوگوں کی ضرور حالی دیکھ کر، تنگ دستی دیکھ کر اس کی حالت نے مجھے مغموم کر دیا ہے، اس لیے کیوں نہ آپ مغموم ہوتے، کیوں نہ آپ پریشان ہوتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے رؤوف بھی حضور ہیں، مومنوں کے رحیم بھی حضور ہیں، مومنوں کے حریص بھی حضور ہیں، اور مومنوں کے دستگیر بھی حضور رحمت عالم کی ذات ہے۔ آپ پریشان تھے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوں، آپ جائیے اور قریش کے فلاں فلاں سرداروں کو بلا کے لائیے۔ ان میں سیدنا ابوبکر صدیق کا نام بھی تھا۔ فلاں فلاں سرداروں کو حضور جب گئے ان کو بلا کے لاتے، تب تک سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے مال کا اتنا ڈھیر لگا دیا کہ جب حضور رحمت عالم اس کے ساتھ بیٹھے تو دوسری طرف بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا ڈھیر لگا دیا۔ اور آپ نے کہا کہ مکہ کے فلاں سرداروں تم سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا سارا مال میں نے سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے،
اور آپ کے ہبہ کر دیا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے، آپ جہاں چاہیں تو اس کو صرف کر سکتے ہیں۔ حضور رحمت عالم نے وہ سارا مال اور ابا کے تقسیم کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَغْنَى کس کے ذریعے سے؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مال کے ذریعے سے۔ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ما قام الاسلام، اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا، اگر اسلام قائم ہوا ہے، اسلام کی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اسلام کے دستور اور منشور کو اگر دنیا کے اندر پھیلایا گیا ہے، الا بسیف علی وبثروۃ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ یا تو وہ علی کی تلوار سے قائم ہوا ہے یا خدیجہ کبریٰ کے مال سے قائم ہوا ہے۔ اسلام کو تقویت ملی ام المؤمنین کے اسلام لانے سے۔ آپ ام المؤمنین سینا، آپ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں۔ کبریٰ یہ اس میں تفضیل للمؤنث ہے، کبریٰ، اور اس میں تفضیل للمذکر اکبر۔ کائنات میں سارے صدیقین کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ آپ چونکہ اکبر ہیں، اکبر کا مطلب سب سے بڑا، تو آپ صدیق اکبر ہیں کہ اس امت کے جتنے سردار صدیقین ہیں سب کے سردار امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جتنی بھی صدیقات ہیں، سچی عورتیں ہیں، فرمایا سب کی جو سردار ہیں وہ سیدہ صدیقہ خدیجہ کبریٰ، آپ سب کی سردار ہیں، آپ ام المؤمنین ہیں۔ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں النبی، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اتنا قرب ہے اپنی امت کے ساتھ، جان سے بھی زیادہ، اور جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور آپ سب سے پہلی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک اور آپ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، آپ ان کے گھر کھانا بھیجا کرتے تھے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ 10 رمضان کا آپ کا یوم وصال، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دفعہ سہیلی آپ کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میں بھی اس طرح تھے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں دستک ہوتی ہے دروازے پہ، اور ایک بڑھیا کی آواز حضور کے کانوں میں پڑتی ہے، حضور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا، اپنی چادر بال کو سیدھا کیا، بیٹھ گئے، وہ بوڑھی اماں تشریف لاتی ہیں، حضور انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، کافی دیر تک گفت و شنید ہوتی ہے، جاتے وقت آپ ان کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جانے کے بعد یا رسول اللہ یہ بوڑھی ماں کون سی تھی؟ یہ بوڑھی عورت آئی، آپ نے ان کو بڑا حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک تو آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تبلیغ ہے، حسن سلوک تو آپ نے امت کو اس کی ترغیب دی ہے، لیکن حضور نے عملی طور پہ ان کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے، جاتے ہوئے آپ نے ان کو تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی جو مکہ میں اس کے پاس آیا کرتی تھی، خدیجہ اس کو کھانا بھی کھلایا کرتی تھی، تحفے بھی دیا کرتی تھی، آج اس کے آنے سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئیں، تو آپ ان کی سہیلیوں سے بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے خدیجہ جیسی کوئی بھی بیوی مجھے نہیں ملی ہے کائنات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے، اکثر ان کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو سیدہ خدیجہ کبریٰ کی سخاوت سے اللہ ان کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ اور آپ ایک بہترین ماں تھیں، آپ نے بہترین زوجہ ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ زوجہ کے طور پر بھی، بیٹی کے طور پر بھی، اور آپ جو ہے وہ ایک تاجر، دیکھا جائے تو تاجر کے طور پر بھی، ایسی تاجرہ کہ جو کبھی مارکیٹ کا آپ نے دورہ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے ہی آپ نے اپنے مال کو انویسٹ کیا، اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے مال کے ساتھ جو ہے وہ تم کام تم کرو، اور مال میرا ہے، آؤ اس میں تم اپنا نفع کماؤ۔ آپ نے گھر بیٹھے کام کیا، سارے عرب کی تجارت ایک طرف اور سارے تاجروں کا مال ایک طرف، جب یمن اور شام میں جایا کرتا تھا تو سارے عرب کے تاجروں کا مال ایک طرف ہوتا تھا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مال ایک طرف ہوتا تھا، گویا تجارت بھی آپ کے گھر سے پانی بھرتی تھی۔ ام المؤمنین کو صاف اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق دی، ہم نے بیان کیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور تمام کے ادب و احترام کے اندر اللہ میں رہنے کی
اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔